آپ ابھی مہران میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیوٹن اس طرح سے بیٹھا ہوا. ہاؤ کین یو بی فرینڈس؟ ہم اب تک دہشت گردی سے ہی لڑتے آ رہے ہیں, اور دہشت گردی کے چکر میں ہمارے کنٹری میں رجیم چینج ہوئی ہے, وہ اور بہت ساری چیزیں ڈو مور ہمیں سننے کو ملا. ہم ساری زندگی قربانیاں دیتے رہے, اور ابھی بھی ہم اسی پوائنٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی ہم صرف کشمیر کی ہی بات کر رہے ہیں. کی بات کریں, ڈو دے gratify your leader as much as they gratify Narendra Modi? No, they do not. Economics is the new sense. I need to understand کہ اگر آپ economically powerful نہیں ہوں گے, آپ economically independent نہیں ہوں گے, دنیا میں ہر جگہ آپ کو اس طرح ہی derogatory اور اس طرح کی embarrassment کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے ابھی آپ نے فیل کی ہے. نریندر مودی کو دیکھیں تو جس طرح ان کا استقبال کیا گیا اس سمٹ میں, اور جس طرح سے انہیں پروٹوکول دیا. نمسکار دوستوں, ہندوستان کی بات میں آپ کا سواگت ہے. یہاں ہندوستان کی ہر خبر آپ کو دیکھنے اور سننے ملے گی, ساتھ ہی پاکستانی سماچار بھی دیکھنے کو ملے گی, اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. دھنیہ واد. گیا مطلب اچھا لگتا ہے دیکھ کر, یہ چیزیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے پرائم منسٹر کے لیے. بالکل میم, بالکل یہ ہونی چاہیے, کیونکہ آج کل کے دور میں نا جو اسٹیٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اکانومی پہ, لوکل لیول پہ یا گلوبل لیول پہ آپ کی عزت. ہم بات کرنے والے ہیں SCO سبمٹ کی. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے SCO سبمٹ میں 5 منٹ کی اسپیچ کی, اور ان 5 منٹوں کی اسپیچ میں انہوں نے الگ الگ مدوں پر بات کی. جہاں کئی عرصے سے چاہ رہا تھا کہ افغانستان کے تھرو گیس پائپ لائن جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کنیکٹ ہو, نریندر مودی پاکستان, ایران اور انڈیا میں کنیکٹیویٹی چاہ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ انرجی امپورٹ ہو. انہوں نے فوڈ سیکیورٹی پر بات کی, جہاں دوسرے تمام ممالک نے اپنے اپنے کنسرن پر بات کی, اپنی سیکیورٹی پہ بات کی. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ڈیولپمنٹ پہ بات کی, فوڈ سیکیورٹی کی بات کی اور کنیکٹیویٹی کی بات کی. اسی SCO سبمٹ کے حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں. پاکستان SCO سبمٹ جو ہوا اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہوئیں تمام کنٹریز کے حوالے سے. تمام کنٹریز کے جو PM تھے انہوں نے اپنے کچھ مدعے سامنے رکھے, لیکن اگر ہم بات کریں اسپیشلی پاکستان کے پرائم منسٹر اور انڈیا کے پرائم منسٹر کی, تو نریندر مودی نے بات کی کنیکٹیویٹی کی, ڈیولپمنٹ کی, فوڈ سیکیورٹی کی. جبکہ اگر بات کریں اپنے ملک کی تو شہباز شریف نے بات کی دہشت گردی کی, اور اس کے علاوہ کشمیر کی. کیا لگتا ہے کہ ان کے کتنے پوائنٹس ویلڈ ہیں, اور ان کے علاوہ اور کن مدعوں پر بات ہو سکتی تھی دونوں جانب سے؟ دیکھیں, مجھے جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ ساری سمٹ کے بعد یہ سننے میں کہ ہمیں جو ہمارے اس وقت اکنامک کرائسس چل رہا ہے یا جو ہماری کنڈیشنز چل رہی ہیں, ہمیں ڈیولپمنٹ پہ, اکنامک کرائسس پہ, فلڈ کے ریلیٹڈ جو ہمارا جتنا لاس ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ بات کرنی چاہیے تھی. آنے والے نئے ڈیولپمنٹ پلانس کی بات کرنی چاہیے تھی, نہ کہ ہم وہی گھسی پٹی چیز کو لے کر جو کہ ہم پچھلے 20 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ دہشت گردی, جس کی وجہ سے آج ہم باقی ملکوں کی اگر دیکھا جائے تو اس کی نسبت ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں. A parallel analogy between Pakistan and India, you have to get concerned that India is 10 times bigger economy than Pakistan. They have produced indigenous commodities, furnished, unfurnished, industrial, chemical, paraphernalia, IT structure, services structure. So in that sense, when they say that they want to connect, they have things that the world needs, and they can relegate these things to the world. ہمارا مسئلہ یہ ہے, وی ڈو ناٹ پروڈیوس اینی تھنگ دیٹ دا ورلڈ وانٹ. اینڈ ویزا وی جب ہم اپنے آپ کو ایگریکلچر کہتے ہیں, گوگل یور سیلف اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ایگریکلچر اس میں کتنے نیچے ہیں. سو وی ڈو ناٹ پروڈیوس اینی تھنگ ایٹ آل. وائی؟ بیکاز یہ اکنامک کیوس اور یہ جو ٹیررزم کیوس ہے یہ ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک وہ انسٹیگیٹ کرتا رہے گا, جب تک وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی انجینئرس ایکٹیویٹیز کرتا رہے گا ٹیررسٹ, آپ کی فوج اس میں انگیج رہے گی, آپ کے ریسورسز اس میں انگیج رہیں گے, اور آپ کبھی بھی پراسپرس نیشن نہیں بنتے گے. آج اب کسی بندے سے پوچھیں کہ جی ہم کیونکہ ان سب کو کہیں گے جی ڈیفینس بجٹ بہت ہے, اور آئی ایم شیور آپ بھی یہی کہیں گے ڈیفینس بجٹ بہت ہے. سب کیوں ڈیفینس بجٹ بہت ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ نا. کیوں ڈیفینس بجٹ بہت ہے؟ آپ کی اتنی بڑی آرمی اس لیے امپلائی کی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا اینمی ہے جس نے 1948 سے کبھی بھی آپ کے ساتھ پیس جو ہے تسلیم نہیں کیا. سو آئی وڈ سے کہ جہاں شہباز شریف صاحب پہ آپ تھوڑی تنقید کر سکتے ہیں کہ یس ہی ہیڈ بی مور اسٹریٹ فارورڈنگ, میں کہیں کہ دس فرسٹ دین ادر پوائنٹ سیکنڈ, لیکن آپ ان کو بالکل ڈیش ڈاؤن نہیں کر سکتے کہ جی انہوں نے یہ پوائنٹ کیوں ریز کی ہے, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ. میں اگین اپنی بات کو ریکیپ کروں گا کہ جب تک ہم لوگ ایک پیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں آئیں گے, نہ ہم ایگریکلچر میں کچھ کر سکیں گے, نہ ایجوکیشن, نہ ہم ہائیڈرو میں کچھ بھی نہیں کر سکیں. میم میرے خیال سے کہ شہباز شریف جو پوائنٹ ہے نا وہ پاکستان کے لحاظ سے ٹھیک ہی ہے. مطلب ٹیررزم کا ایک بڑا ایشو ہے, یہ بھی صحیح پوائنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا کشمیر کا ایشو ہے نا
उसका कश्मीर का इशू का मतलब परमानेंट कोई हल तो निकलना चाहिए ना, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी का एक मेन हिस्सा है, मतलब कि हल होना चाहिए। और इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को, इस इशू को हाईलाइट करना या ये तो स्टेट के लिए मतलब लाजमी है कि इस चीज़ को, कि इस चीज़ पे बात होनी चाहिए ना इंटरनेशनल लेवल पे। जिस तरह SCO का एक अभी जो हो रहा है कॉन्फ्रेंस, एक बेस्ट पाकिस्तान के लिए एक ऑप्शन है कि इस पे बात करें। और इसी तरह जिस तरह के इंडिया का जो है वो भी अपने हिसाब से ठीक है, और पाकिस्तान को मेरे ख्याल से कि जिस तरह इकोनॉमी का हमारा इश्यूज़ है तो डेवलपमेंट में भी बात करना चाहिए। इंडिया के साथ मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान को मतलब अभी ताल्लुकात कुछ बेहतरी लानी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह भी एक जो भी स्टेट है मतलब कॉन्फ्लिक्ट हर स्टेट के बीच में होते हैं। जिस तरह चाइना और इंडिया का अगर एग्जांपल ले लें, इनके भी डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह किस्म के, फिर भी वो जब इकॉनमी की बात आती है या कोई बिजनेस किया तो इस लेवल पे वो ट्रेड करते हैं ना। तो पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान और इंडिया को भी चेंज होना चाहिए।